بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جہاں انسانوں سے حسن اخلاق اور اتحاد اتفاق کا درس دیا، وہیں اسلام نے جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا اور ہر جاندار کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ وہ جانوروں کے حقوق کو بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ اسلام ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اور فتنے فساد سے دور رکھتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہر شخص دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ مسلمان اللہ کی ہر مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام سراسر امن و سلامتی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جانوروں سے بھی حسن سلوک اور ان پہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پہ تیر سے نشانہ بازی کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے ابن عمر کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ اٹھانے دو، اور جب تم قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اونٹ دیکھا کہ جس کا پیٹ بھوک سے پیٹ سے لگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پہ سوار ہو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہوا کرو، ان کو کھلاؤ تو اچھی حالت میں رکھ کے کھلاؤ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے منہ پہ مارنے اور ان پہ بطور نشانی آگ سے داغنے کی بھی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو ملعون قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنا فرض کیا ہے۔ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو کہ چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام دو۔ اسلام نے ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، آج میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جانور کی شاہ رگ پہ چھری چلتے ہی اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی طریقے پہ ذبح کرنے سے جانور کے جسم کا سارا خون خارج ہو جاتا ہے، جبکہ مشین کے ذریعے جھٹکے سے گردن الگ کر دینے سے خون جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسی ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں کس قدر مصلحتیں اور فوائد پوشیدہ ہیں۔ جانور کو اسلامی طریقے پہ ذبح کرنے کا حکم دے کر ایک طرف تو اسے تکلیف سے بچایا اور دوسری جانب انسانوں کو بھی بے ضرر اور صحت بخش گوشت مہیا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چڑیا یا کسی جانور کو ناحق مار ڈالے، اللہ اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرے تو اسے کھائے، یہ نہ ہو کہ اس کا سر کاٹ کے پھینک دے اور اس کا گوشت استعمال میں نہ لائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے چھوٹے بچے تھے جو چیں چیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ایک جھاڑی سے گزرا تو ان بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میں انہیں اٹھا لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو وہ بے تاب ہو کے میرے گرد ہوا میں چکر لگانے لگی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا تھا۔
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کے فرمایا کہ اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی تو کنویں پہ جا کے پانی پیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو زبان نکالے ہوئے پیاسا پایا تو اس کو اپنی پیاس کی تکلیف یاد آئی۔ اس نے کتے پہ ترس کھایا اور کنویں پہ جا کے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس عمل کو مشکورہ بنا لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ایک صحابی نے یہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت و رحمت پر بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹائی، اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے دوبارہ مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہیں کی؟ حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نصاری کے احاطے میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کے کوہان اور کن پٹیوں پر اپنے دست مبارک پھیرا تو اونٹ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک کے بارے میں دریافت فرمایا تو ایک نصاری آگے بڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ ہے، جس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تکلیف دیتے ہو اور اسے ہر وقت کام پر لگائے رکھتے ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانوروں کو وقت پہ پانی اور چارہ دینے کا حکم دیا اور انہیں پریشان کرنے اور ان کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پالتو اور دیگر جانوروں کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو اسلام اپنے ماننے والوں کو جانوروں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ انسانوں کے حقوق کا کتنا بڑا علم بردار ہوگا۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیکر بنائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔